آج میں آپ سے بات کروں گا اردو کے آخری عوامی شاعر حبیب جالب پر۔ میں نے جالب کو خط لکھا اور جالب کا جواب میرے پاس آیا۔ انور، میں تم کو اب تک 25 خط لکھ چکا ہوں۔ اب جالب غالب تو نہیں کہ ہر خط کی 2 کاپیاں بناؤں، ایک چھپنے کے لیے اور ایک بھیجنے کے لیے۔ اگر میرے خط تمہارے پاس محفوظ ہیں تو کسی یہاں آنے والے شاعر یا ادیب کے ہاتھ بھجوا دینا۔ لائل پور کا نام جب تم لوگوں نے فیصل آباد رکھ دیا تو میں نے وہ شہر چھوڑ دیا۔ اب وہ شہر میرا نہیں، رانا ثناء اللہ کا ہے۔ تمہارے خط سے پاکستان کے حالات معلوم ہوئے۔ یہاں کے حالات بھی کچھ کچھ پاکستان کی طرح ہیں۔ کل یہاں ایوب خان، یحییٰ خان، جنرل موسیٰ اور ضیاء الحق کی میٹنگ تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کو یہاں کے ISPR کے ٹویٹ سے معلوم ہوئی۔ صدیق صالح یہاں کے ISPR کے انچارج ہیں۔ اسی رات فیض اور فراز میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جالب تم جلدی سے اس میٹنگ پر کوئی نظم لکھ دو۔ میں نے کہا میں نے ہمیشہ زندہ شاعری کی ہے، مری ہوئی شاعری کبھی نہیں کی۔ تم دونوں ٹرائی کرو۔ دونوں چلے گئے۔ میں یہاں پاکستان ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں۔ نون لیگ کے روشنی کے اشتہار جو تاریکی سے بھرے ہوتے ہیں دیکھ کر دل خراب ہو جاتا ہے۔ بجلی کا حال تمہارے یہاں یہی رہا تو آنے والے دنوں میں تم لوگ ایمان کی روشنی میں پلگ لگا کر ٹیلی ویژن دیکھو گے۔ میں نے تمہارا 14 اگست کا پروگرام دیکھا۔ تم کو پروگرام کا آغاز میرے شعر سے کرنا چاہیے تھا۔ بہتے لہو میں سب تیرا مفہوم بہہ گیا، 14 اگست صرف تیرا نام رہ گیا۔ یہاں مجھے ایک ہی بات کا افسوس ہے کہ تم ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ تم اسیری کے لطف سے آج تک ناواقف ہو۔ میری تو آدھی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزری۔ سلاخوں کے پیچھے ساری قوم کو جالب قیدی نظر آتا تھا، مگر سلاخوں کے سامنے جالب کو ساری قوم قیدی نظر آتی تھی۔ میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ان کا خط میرے پاس آیا۔ مجھ سے پوچھ رہے تھے بیٹی کا نام کیا رکھوں۔ میں نے خط لکھ کر کہا فیصلہ رکھ لو، کم از کم محفوظ تو رہے گی۔ میں ہر جمعے کی شام قائد اعظم اور فاطمہ جناح سے ملنے جاتا ہوں۔ وہ دونوں کہیں نہیں جاتے۔ میں نے قائد سے کہا پاکستان میں آپ کی سالگرہ کا کیک کوئی نہیں کاٹتا۔ قائد نے کہا جالب، میں نے پاکستان ایک کیک کی طرح اس قوم کو پیش کیا تھا جس کو 1971 میں کاٹ دیا۔ آدھا کیک بنگلہ دیش بن گیا، آدھا مغربی سیاستدان کھا گئے۔ ہم لوگ پاکستان کی باتیں کرنے لگے، اتنے میں رئیس امروہوی آ گئے۔ یہ بھی جمعے کی شام قائد سے ملنے آ جاتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کہا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم اب لوگ قائد کے مزار پر بھی جاتے ہیں یا نہیں۔ رئیس نے اپنے 4 مصرعے سنائے۔ بہت سے لوگ جدائی میں جان کھوتے ہیں، بہت سے اشک سے نوکے مژح بھگوتے ہیں، بہت سے لوگ جنہیں ضبط غم کے دعوے تھے مزار قائد اعظم پہ جا کے روتے ہیں۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد قائد نے پوچھا رئیس مہاجروں کا کیا حال ہے؟ رئیس نے کہا قائد لندن میں تو مہاجر خوش ہیں، مگر کراچی میں مہاجروں کا حال تباہ ہے۔ میں نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا جو زندگی بفراغت گزر نہیں سکتی تو زندگی کی رہ تنگ سے گزر جاؤ۔ مہاجرین غریب الدیار پاکستان، تمہارے حق میں مناسب یہ ہے کہ مر جاؤ۔ میں نے رئیس سے کہا آپ لوگ خود کو مہاجر کیوں کہتے ہیں؟ بتائیے قائد، نہ وہ ادائے تکلم نہ احتیاط زباں، مگر یہ ضد ہے ہمیں اہل لکھنؤ کہیے۔ بھول جائیں لفظ مہاجر، اب آپ لوگ سندھی ہیں۔ رئیس غصے میں آ گئے، کہنے لگے اپنے نام سے امروہہ نکال دوں، رئیس ٹنڈو رکھ لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بات یہ ہے قائد، جب تک نون کی حکومت ہے مہاجر پریشان ہی رہیں گے، اور مجھے نون کی حکومت جاتی نظر نہیں آتی۔ اگلے الیکشن میں بھی لگتا ہے یہی جیتیں گے، جس کی وجہ ہے مسلمان میں نون، پاکستان میں نون، پاکستان کے صدر ممنون میں نون،
پاکستان کے وزیر اعظم خاقان میں نون، پاکستان کے قانون میں نون، پاکستان کے میزان میں نون، سرکاری افسران میں نون۔ نیب تو نون سے شروع ہوتی ہے، نیشنل بینک آف پاکستان شروع نون سے ہوتا ہے اور نون پر ختم ہوتا ہے۔ تو میں نے رئیس سے کہا اس طرح تو بے ایمان میں نون، بجلی کے بحران میں نون، تعلیم کے فقدان میں نون، پنجاب کے ہر پہلوان میں نون۔ رئیس کہنے لگے قائد آپ کے زمانے میں کراچی پاکستان کا کیپٹل تھا، اب پاکستان کا آدھا کیپٹل دبئی میں ہے، پاؤ لندن میں ہے، پاؤ جنیوا میں ہے، سارا قومی خزانہ ملک سے باہر ہے اور وزیر خزانہ تقریباً اندر۔ یہ ہے آپ کا پاکستان۔ دہشت گرد جب چاہتے ہیں ہزاروں بے گناہ مار دیتے ہیں۔ فاطمہ جناح نے کہا مسلم لیگ نون دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ رئیس بولے صرف اس لیے محترمہ کہ طالبان میں بھی نون ہے۔ خدا حافظ کہہ کے رئیس چلے گئے۔ قائد نے کہا اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ محترمہ نے کہا آمین۔ میں نے کہا محترمہ آمین میں بھی نون ہے۔ یہ کہہ کر میں چلا آیا۔ اتنا طویل خط میں نے پہلے کبھی نہیں لکھا، مگر قائد اور رئیس کی باتیں تمہیں سنانا چاہ رہا تھا۔ تمہارے یہاں نہ آنے کا طالب جالب۔ خدا حافظ۔